میں سنڈے کو بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں دعا کے اوپر سنجیدہ ہونا ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جو دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا دعا کے جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سیمینار ہے تو وہاں پر 100 لوگ جمع ہوں گے، اور جہاں پر دعا ہوگی وہاں پر 5 لوگ ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ریشو جو دعا کی ہے وہ بہت کم ہے۔ اس لیے جو ہے ہم جو دعا کرنے والے ہیں وہ مستعد ہوں، اور ایک ایسی کلیسیا جو دعائیا کلیسیا ہے وہ بن سکے۔ آمین۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کس طور پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے تیار ہونا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 122 اور اس کی 6 آیت۔ زبور 122 اس کی 6 آیت۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے۔ جو یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں وہ یقیناً اقبال مند ہوتے ہیں۔ اور کیا دعا ہے؟ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ اور پھر میں اپنے بھائیوں کی خاطر اور دوستوں کی خاطر کیا کہوں گا؟ تجھ میں سلامتی رہے۔ اور پھر چونکہ یروشلم میں خداوند کا گھر ہے، وہ کہتا ہے خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا کیا کروں گا؟ طالب رہوں گا۔ آمین۔ چنانچہ اس نے یروشلم شہر کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھا ہے؟ پہلی بات یہ کہ تیری فصیل کے اندر سلامتی ہو۔ تو گویا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اقبال مند ہوں گے۔ اور دوسری بات، تیری فصیل، تیری 4 دیواری اور تیری باؤنڈری لائن، باؤنڈری کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ سلامتی ہو۔ پھر تیرے بھائیوں، اور میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر کیا کروں گا؟ سلامتی کو مانگوں گا۔ اور پھر اس لیے بھی کہ یہاں پر خداوند کی ہیکل موجود ہے۔ آمین۔ آج شام جو ہم خداوند کے قدموں میں جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس لاہور شہر میں بہت ساری کلیسیاں ہیں، خداوند کے لوگ بستے ہیں، اور ہم یہاں پر اپنی کلیسیا کی حیثیت میں خداوند کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری جو دعا کی جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہوں گے آج؟ اگر دیکھیے کہ داؤد اور جو ہے یہ اس طور پر یروشلم کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے کہ اس کے اندر سلامتی ہو، دوستوں بھائیوں کی خاطر میں کیا کروں گا؟ تیری سلامتی کو مانگوں گا۔ پھر اس لیے کہ یہاں پر خدا کا گھر ہے، خدا کے لوگ ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، ہمیں اس کے لیے اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہوگا، اور جب تک ہم اپنے دلوں کو اور اپنی جو ہے وہ ذہنوں کو وسعت نہیں دیں گے،
تب تک ہم جو ہے وہ اپنی حدود سے یا باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اور یہ پیشن ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اس پیشن کو اپنے اندر بلڈ اپ نہیں کریں گے تب تک جو ہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. ہم نئے عہد کی کلیسیا کا جو ہے کلیسیا کے رکن ہیں، اور چونکہ ہم اس کی نئے عہد کی کلیسیا کے رکن ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم جو ہے کلیسیا اس یروشلم میں جو ہے اس کے لیے اپنی دعاؤں کو اٹھائیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے شہر کے لیے خداوند کی حضور میں جو ہے وہ سلامتی کو مانگیں. دشمن بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے پر تول رہا ہے، اور اس نے کس قدر جو ہے وہ شہروں اور ملکوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں. آج اس سے انسپائریشن زبور 122 سے ہم انسپائریشن لیں، اور وہ کیا انسپائریشن ہے کہ یہ ہے کہ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو. میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں کیا ہو وہ سلامتی ہو. خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں کیا کروں گا، میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا. ہم کیوں ہمیں خدا نے اپنے منصوبے اپنے جو ہے اپنے پروگرام کے تحت ہمیں اس پاکستان اور اس لاہور شہر کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ کوئی ایکسیڈنٹلی ہم یہاں پر جمع نہیں ہوئے، یا ہم ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر اس ملک میں یا اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم کسی اور ملک اور کسی اور شہر کے بھی لوگ ہو سکتے تھے، لیکن خداوند نے ہمیں اس ملک اور اس شہر کے اندر رکھا ہوا ہے. کس کام کے لیے؟ تاکہ ہم دعا کر سکیں. آمین. کس کام کے لیے؟ تاکہ ہم خداوند کی حضور اس کی مدد کو مانگ سکیں. اور یاد رکھیے کہ جب کلیسیا اس کام کو کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، آپ خدا کے بڑے زبردست ہاتھ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس کر سکتے ہیں. آمین. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس زبور میں اس نے اب یروشلم کو سامنے رکھا ہے کہ اس کی فصیل اور اس کے محل اور اس کے دوست اس کے بھائی سلامتی کے اندر رہیں. اس کی کلیسیا اس کی ہیکل وہ کیا ہو، وہ اس کے اندر سلامتی ہو. چونکہ خدا کا گھر یہاں پر موجود ہے، اس لیے میں سلامتی کو مانگوں گا. اب یہ دیکھیے کہ جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پولس رسول نے بار بار وہ اپنا ابھارا ہے کہ کیا کیا جائے، دعا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جا سکے. آمین. دیکھیے افسیوں کے خط کے اندر اس کے چھٹے باپ اور اس کی آیت نمبر 18 کے اندر لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہاں پر پولس رسول نے اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو وہاں پر ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس واسطے کہ تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. کیوں باندھ لو؟ تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پر سچائی سے اپنی کمر کس کرو اور راست بازی کا بختر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کی جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا
کلام ہے، لے لو۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے لنکڈ ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں کیا کرو؟ دعا اور منت کرتے رہو۔ کس میں کرتے رہو؟ اسپرٹ میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ کیا کہا گیا ہے؟ بلا ناگا کن کے لیے دعا کی جائے؟ مقدسوں کے لیے دعا کی جائے۔ ہم مقدسوں کو کس انداز میں لیتے ہیں؟ جب آپ جو ہے مقدسوں کی جماعت کہتے ہیں تو ایک جو ہے لفظ میں کیا نام آ جاتا ہے؟ کلیسیا یا چرچ آ جاتا ہے۔ مقدسوں کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کلیسیا۔ دوستوں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں، یہ آپ کا جو ہے منہ کھولنا، آپ کا جھکنا، آپ کا اور میں نے نجات کا خود اور روح کی تلوار بھی لی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں میری میں نے پہنی ہوئی ہیں یا لی ہوئی ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت دھری کی دھری رہ سکتی ہیں جب آپ کے جو ہے کہ روح آپ کا جو ہے آپ روح میں دعا اور منت نہیں کرتے، اور اس غرض سے جاگتے نہیں ہیں کہ بلا ناگا مقدسوں کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ اب یہ دیکھیے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر جب پیچھے پوری کی پوری سپلائی لائن ہوتی ہے، اگر سپلائی لائن کٹ جائے تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز بہن بھائیو، جب آپ دعا کرتے ہیں یا روح میں دعا اور منت کرتے ہیں، اور جب آپ جو ہے خداوند کی حضور بلا ناگا مقدسوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اس غرض سے جاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ کس غرض سے جاگتے ہیں۔ یہ کیوں میں جاگ رہا ہوں؟ وائی؟ ٹھیک ہے، میں کیوں جاگ رہا ہوں؟ میں کس لیے جو ہے اٹھا ہوا ہوں؟ میں نے کس لیے جو ہے وہ اپنی جھپکی کو دور کیا ہوا ہے؟ میں اپنی آنکھ کے اندر نیند نہیں آنے دے رہا، اس لیے کہ مجھے بلا ناگا مقدسوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ لیے دعا کرنا ہے۔ آمین۔ اور یہ اس لیے تاکہ جو میں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں یہ سود مند ہوں گے۔ آمین۔ یہ اس وقت تک جو ہے یہ آپ کہہ لیجیے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ جب تک آپ دعا میں نہیں بیٹھتے آپ کی روح کی تلوار کام نہیں کرے گی، سچائی سے جو کمر کسی ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ جو آپ نے نجات کا کھود پہنا ہوا ہے، راست بازی کا بختر لگایا ہوا ہے، یہ اس وقت جو ہے زوردار طریقے کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوں گے اور زوردار طریقے کے ساتھ یہ کام کریں گے جب آپ ہر وقت اور ہر طرح سے دعا یا روح میں دعا اور منت کرتے ہیں، اور پھر اس غرض سے جاگتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ بلا ناگا مقدسوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں گے؟ یہ دعائیں سیشن کریں گے ایک دوسرے کے لیے، کلیسیا کے لیے، جن جن کا نام آپ کو آتا ہے، جن جن کے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی ان کا امیج آتا ہے، آپ ان کے لیے یا کیا کریں؟ یا دعا کریں۔ اے خداوند، میں اس کے لیے جاگوں گا، میں اس کے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا، میں اس کے لیے منت کروں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا، میں اسپرٹ کے اندر دعا اور منت کروں گا، میں اسی غرض سے جاگوں گا کہ میں بلا ناگا مقدسوں کے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ چنانچہ داؤد کا یہ مزمور ہمیں ابھارتا ہے، یروشلم کی سلامتی کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ آمین۔ اور جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ اقبال مند ہوگا۔ میں اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کی خاطر کہوں گا کہ تجھ میں سلامتی ہو۔ آمین۔ اور موبائل
मुबारक है वो शख्स जो है ये चाहता है कि इसकी फसीलदार शहरों में, इसके महलों में सलामती हो। आमीन। चनाचे हमारा जो फोकस है, जो हमारी दुआ का फोकस क्या है कि जो है अमन हो, सलामती हो। आमीन। क्या हो? पीस हो, अमन हो। और जहाँ पर पीस नहीं होता वहाँ पर इरिटेशन होती है, वहाँ पर जो हमारी जिंदगियों के अंदर खराबी आती है, वहाँ पर जो है आप ये देखिए कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ पर जो है अरताश पैदा होता है, वहाँ पर हिलजुल होती है, वहाँ पर गुस्सा, तफरका, जुदाई जो है और बहुत सारी चीज़ें वकूዕ में आती जहाँ पर सलामती नहीं होती है। चनाचे दुआ के ज़रिए से हमारा जो फोकस है कि ऐ खुदावन जो है कलीसिया के अंदर तेरी सलामती हो। हमारा जो फोकस ये है कि ऐ खुदावन खुदा इस शहर के या गिरदनवा में और इसके अंदर क्या हो? सलामती हो। आमीन। और अफरा तफरी यहाँ पर मकूफ हो और यहाँ पर ऐ खुदावन तेरी कलीसिया बढ़े, यहाँ पर मुक़द्दसीन बढ़े, तेरी मुक़द्दसों के लिए मैं दुआ करता हूँ। और जब आप जो है अपनी लोकल चर्च के लिए और फिर जो आपकी जो है इर्द गिर्द कलीसियाँ हैं उनके लिए अपने हाथ को बुलंद करेंगे, यकीन जानिए अजीज बहनों भाइयों, आप खुदा के जो है बड़े हाथ को देखेंगे। ऐसी मल्टीप्लिकेशन हम अपनी जिंदगियों में जो एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिसका कोई भी जो है वो क्या कह लीजिए कि बयान नहीं हो सकता है। आप ये देखिए कि जो है कलीसियों के अंदर ऐसे लोग थे जो इस काम के लिए जो है वो बड़े एक्टिव थे। उनमें से एक शख्स अफरास है जो कुलसे की कलीसिया का हिस्सा था। पौलुस रसूल ने जो है उसकी तारीफ की है और उसने जो है ये खत के अंदर ये मेंशन किया कि तुम या अफरास जो तुम में से है, ठीक है, अफरास जो तुम में से है, और लिखा और मसीह यीशु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जांफुशानी करता है। ठीक है, वो तुम में से मतलब ये है कि तुम्हारी तरह जो है वो गैर कौम में से है, वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा क्या करता है? वो जांफुशानी करता है। चनाचे जो है अफरास ने जो है ये कुलसियों की कलीसिया का टारगेट ले लिया कि मैं इस कलीसिया के लिए, उसके मुक़द्दसों के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसके बहनों के लिए, उसके बुजुर्गों के लिए, उसके जवानों के लिए, उसके बच्चों के लिए, यानी एक उसके जो है खादमों के लिए, उसके निगरान जो है निगहबानों के लिए, उनके एल्डर्स के लिए मैं क्या करूँगा? मैं उनकी दुआ करूँगा। और ये देखिए कि कुलसे की कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल ने इसका जिक्र किया है। काश हर कलीसिया के अंदर हर एक कोई ऐसे लोग हों जो ये कहने वाले हों कि मैं द पिलर ऑफ ट्रुथ असेंबलीज के लिए दुआ करता हूँ। आमीन। और मेरे अंदर ये जो है वो क्या है? ये पैशन है कि मैं इस कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। मेरे लिए ये पैशन है कि मैं जो है फलाने भाई या फलानी बहन के लिए या वो दुआ करने के लिए मेरे अंदर पैशन है। हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि वो जो है ये भाई या बहन जो है वो खुदावन के अंदर मजबूत नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा? ये दुआ के साथ होगा। आमीन। खुदा का पाक रूह आखिर कर उसे कायल कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो पावर्स हैं, जो कुव्वतें हैं जो उसको रोकती हैं खुदावन के करीब आने के लिए, जब हम खुदावन के कदमों में झुककर दुआ करना शुरू करेंगे, उसके हुजूर में झुककर उसकी हुजूर में जो है पैशन के साथ ये करेंगे, जाम फुशानी करेंगे, जो हमें पौलुस रसूल ने कहा है वो हमेशा जो है दुआ करने में हमेशा जाम फुशानी करता है। आमीन। क्या करता है? बोलिए। जाम फुशानी करता। चुनाचे या कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए क्या हो? वो जाम फुशानी करें। आमीन। ये जान लगा दें। आमीन। इसका यही मतलब बनता है कि क्या करे? दुआ में जान लगा दे, बड़ा जोर लगा दे। ऐ खुदावंद इस भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मैं इस बहन के लिए दुआ करता हूँ। अगर आपको कोई मसला सामने आ गया या अनाउंस कर दिया है और उसके लिए बराबर दुआ करें। अगर कोई बीमार या परेशान या मुसीबत ज़्यादा है, किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं, क्यों नहीं आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें। अगर वो या गुनाह के अंदर पड़ गया, अगर वो खुदा से दूर हो गया, अगर वो कलीसिया से दूर हो रहा है, आप दुआ करना शुरू करें। खुदावंद से करीब लेकर आ, लेकर आ, अपनी कुर्बत में लेकर आ, अपनी नजदीकी में लेकर आ, अपना हाथ फड़ा, और आप ये देखेंगे कि देखते ही देखते जो है वो खुदावंद के अंदर एक्टिव हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
چنانچہ یہ افراز کی یہ خصوصیت تھی. چنانچہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت دعا اور منت یا روح میں دعا اور منت کرتے رہو. پھر یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ بلا ناگہ اسی گھر سے جاگتے رہو کہ بلا ناگہ مقدسوں کے لیے دعا کرے. اور پھر افراز تم میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں کیا کرتا ہے؟ جان فشانی کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے. کاش ہم میں سے کوئی ایسے یا کئی ایسے افراد اٹھ جائیں وہ جو دعا کرنے والے ہوں. آمین. اور ایک جگہ کے اوپر پولس رسول، میں حیران ہوں وہ کس طرح سے کلیسیا کو ابھارتا ہے. میں حیران ہوں. اور جس طریقے کے ساتھ اس نے درخواست کی ہے اس کا جواب نہیں ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ رومیو کے خط اس کے 15ویں باب کے اندر پڑھیں اور اس کی 30ویں آیت، یہ رومیو 15واں باب اس کی 30ویں آیت، وہاں پر آپ کو ایک بڑی جو ہے پولس رسول کی جو اندر کی جو بات ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے، اور اے بھائیو میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر، کیا دے کر؟ اور روح کی محبت یاد لا کر. یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر، کہتے ہیں نا خدا کے واسطے. آمین. میں اس کا واسطہ دے کر اور روح کی محبت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. آمین. اور کاش جو ہے ہر ایک شخص ہر ایک مقدس جو ہے ایک دوسرے کے لیے اسی طور پر کہنے والا ہو کہ میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد لا کر. کس کی محبت کو؟ روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. خدا کا روح ہے جس نے خدا کی محبت کو، کس نے یہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت کو ہمارے اندر اس نے ڈالا ہے. آمین. لو آف گاڈ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ہمارے اندر ڈالا ہے. یہ روح کا پھل ہے. ٹھیک ہے. جو دیتا ہے، کہتے ہیں اس کی محبت کو یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں. یسوع مسیح کا واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر کیا کرو؟ جان فشانی کرو. آمین. کس کے ساتھ مل کر؟ میرے ساتھ مل کر کیا کرو؟ جان فشانی کرو. تو چنانچہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ مل کر کیا کرے؟ دعا کرنے میں جان فشانی کرے. میرے لیے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنے، میرے لیے دعائیں کرنے میں. ٹھیک ہے. وہ اپنے لیے ریکویسٹ کرتا ہے. بیسیکلی وہ اپنے لیے یہ ہے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کریں. کیونکہ اس کا فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ میں یہودیہ کے نافرمان سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جب وہ رومیوں کی کلیسیا کو یا خداوند یسوع مسیح کا واسطہ دیتا ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ روح کی محبت کو یاد لا کر التماس کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. چنانچہ میں کلیسیا کو کہتا ہوں کہ آپ یا میرے لیے دعا کریں. آمین. اور کاش اگر آپ بھی کہیں گے، اگر خداوند یسوع مسیح کا واسطہ دے کر روح کی محبت کو یاد لا کر کہیں گے کہ پاسٹر آپ میرے لیے بھی کیا کریں یہ ہے میرے ساتھ مل کر یا میرے لیے دعا کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کریں. میں آپ کو کہتا ہوں، اگر پولس رسول کہتا ہے کہ اب کلیسیا میرے ساتھ مل کر میرے لیے دعا کرنے کے لیے، میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کیا کریں؟ خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر کیا کریں؟ جان فشانی کریں. آمین. اور آپ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. میں اس لیے یہ باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ پیشن برقرار رہے. اور وہ پیشن کیا ہے؟ بولیے. سلامتی ہو.
آمین. چنانچہ جو داؤد کی جو ہے اس مزمور میں جو سیر فرست بات ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی، پیس. پریز دا لارڈ. اس دنیا کے اندر اور ارد گرد خاندانوں کے اندر جو ہے یہ افراتفری اور جو ہے بے چینی پائی جاتی ہے. اور جب ہم دعا کے لیے جو ہے مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا کرنے کے لیے جاگیں گے اور پھر افراس بن کر جو ہے کلیسیا کے لیے جان فشانی کریں گے، دعا میں جان فشانی کریں گے، اور پھر جو ہے خدا کی محبت اور مسیح کا واسطہ ہماری زندگیوں کے سامنے ہوگا، تو پھر آپ یقین جانیے جو ہے کہ خادم جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوں گے. جو ہے ابلیس جو ہے شیطان جو ہے وہ خادموں کو روکتا اور اس کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب کلیسیا اس کے ساتھ مل کر دعا میں جان فشانی کرتی ہے تو ابلیس کی قوتیں بھاگ جاتی ہیں. ہاللیلویا. چنانچہ ہمارا جو فوکس یہ ہے کہ دشمن کی قوتوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا جائے؟ مفلوج کر دیا جائے، اس کو پیرالائز کر دیا جائے کہ وہ موومنٹ جو ہے وہ زندگیوں میں یا شہر کے اندر یا کالونیز کے اندر اور ارد گرد جہاں پر ہماری رہائشیں ہیں وہ نہ ہو سکیں. لہذا آج شام ہم کیا کرنے والے ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا میں جان فشانی کریں. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. کیا آپ یہ تیار ہیں کہ آپ دعا میں جان فشانی کریں؟ آمین. میں یہ